محترم سامعین، یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں جس میں مولانا عبدالعزیز صاحب نے مفتی عبدالرحیم صاحب کے دعوے کو رد کیا، اور ان کا جو دعویٰ تھا کہ کوئی جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے آپریشن میں کوئی شہید نہیں ہوئی اور کوئی شہید نہیں ہوا، تو اس کو دعویٰ رد کیا ہے، اور اس کے دلیل میں جامعہ حفصہ کی عمارت ظاہر کی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر جانی مالی دونوں قسم کے نقصانات ہوئے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس طرف تو ہم بڑی مشکل سے 16 17 18 سال بعد لال مسجد پہنچ پائے، جبکہ ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ چاروں طرف آپ لال مسجد اسلام آباد والوں سے پوچھ لیں، ایک تحقیقاتی کمیٹی مفتی عبدالرحیم مفتی طارق مسعود صاحب قائم کریں، تو یہاں ایک طویل عرصے تک مسجد بن نہیں رہی، اور طویل عرصے تک ہمیں لال مسجد آنے پر پابندی تھی۔ چاروں طرف پولیس کے پہرے تھے، رینجر کے پہرے تھے۔ بڑے طویل عرصے کے بعد کچھ آہستہ آہستہ اللہ نے فضل فرمایا، اور کسی تنظیم نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی تنظیم کو کوئی فرد ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کو کوئی ویڈیو بنی ہو تو آپ وہ نشر کر دیں، یا آپ لوگ کبھی تشریف لایا یا وفاق المدارس کبھی آیا ہو، یا جمعیت علماء اسلام یا کوئی بھی تنظیم آئی۔ آج طویل عرصے کے بعد ہم نے جامع حفصہ کی کھدائیاں شروع کرائی ہیں کہ یہ پرانے آثار نکل رہے ہیں۔ اب اس میں ہم کھود رہے ہیں، یہ 10 10 12 12 13 13 14 14 فٹ بھرائی ہے، یہ سریے ہی سریے نکل رہے ہیں۔ یہاں پرانے کمرے ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے نکل رہے ہیں، تو ہمارے وہ زخم تازہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب اور طارق مسعود صاحب ہر وقفے سے بڑے وہاں سے جو ہے گولے برسا رہے ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا یہ ایک گڑھے سے نکلا ہے۔ تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں گولی کیوں چلائی، اور ان کے بڑے بڑے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ مدرسہ کیوں گرا ہے؟ اب یہ سارے کا سارا نکل رہا ہے، یہ وہ پرانے پائپ نکل رہے ہیں، یہ پائپ ہے، یہاں مدرسہ ہوتا تھا، اور یہ دیکھیں ٹوٹی نکلی ہے۔ آج کل تو یہ ٹوٹیاں ہوتی بھی نہیں، پر پہلے تو یہی ٹوٹیاں چلتی تھیں۔ یہ ٹوٹی بھی اسی اس سے نکلی ہے، یہ گڑھے سے نکلی ہے صرف۔ اب یہ اور کھدائیاں کریں گے تو اور کی نکلتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا مدرسہ کیوں گرایا؟ بڑا مدرسہ ہوتا تھا، کبھی اس کو دیکھ بھی لیں تو، اور ابھی یہ اور نکل رہے ہیں یہ، اور اس کے ساتھ بڑا سا مدرسہ ہوتا تھا، اس کا ایک بڑا دار ختیجہ ہوتا تھا، اس کے اوپر ہم نے 4 مصلے بنائے تھے، اور مصلوں پر 4 4 پنکھے لگے ہوئے تھے، اور یہ سارے کا سارا اس ایک سے نکل رہا ہے۔ اور پھر آپ بھی یہ بھی ہمارے زخم تازہ کر رہے ہیں۔ یہ نیچے پرانی ایک دیوار نکل رہی ہے، جو بیسمنٹ کی غالباً دیوار ہے، ابھی نیچے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس میں یہ پرانا سریا بھی نکل رہا ہے۔ تو آپ ہمارے زخم ویسے ہی تازہ ہو رہے تھے، اور آپ نے وہاں سے بھی گولے برسانا شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ بھی پرانا کالم ہے، اس کے ساتھ یہ نظر آ رہا ہے پرانی جو ہماری عمارت ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بیسمنٹیں ہوتی تھیں، اور یہاں بھی ہم کھدائی کرا رہے ہیں، تو یہ ایک کالم کے آثار مل رہے ہیں یہاں، اور یہ سریا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس وقت آپ کو تو کبھی تو آنا چاہیے تھا، کبھی آپ نے تشریف لائے۔ یہاں بھی سریا ہے، یہ بھی سریا ہے، یہ سریا نظر آتا ہے۔ اب یہ چونکہ اس پر کئی فٹ اس کے اوپر مال پھینکا گیا ہے، تو یہاں دار ختیجہ تھا بہت بڑا ماشاءاللہ، 3000 کم و بیش بچیاں تھیں، 700 800 بچیاں دورہ حدیث شریف میں تھیں۔ کبھی آپ نے تحقیق کی کتنی بچیاں پڑھتی تھیں، پھر ان کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا؟ اور یہ نیچے فرش نظر آ رہا ہے، وہ فرش پرانا فرش ہے، اور یہ فرش یہاں سے 60 70 فٹ لمبا آگے تک چلا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ تو کبھی نہ سوچا کہ آپ کو تو یہ تحریک چلانی چاہیے تھی 18 سال بعد کہ جامع حفصہ کیوں گرایا؟ چلو افراد سے آپ کو ہے، مدرسہ تو آپ آج تصویریں اس کی موجود ہیں، اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ابھی تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہماری لاشیں غائب کر دی گئیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری لاشیں غائب کری گئیں، آپ نے تو یہ کبھی مسئلہ نہ اٹھایا کہ لاشیں غائب کی گئیں، ہماری لاشیں دی جائیں۔ یہاں ان کے پاس سارا تھا، یہاں تو لاشیں جلائی گئی ہیں۔ آج جو وہ تصاویر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری تصاویر موجود ہیں۔ تو آپ حضرات کو تو یہ تحریک چلانی چاہیے تھی کہ جامع حفصہ کیوں گرایا۔ پھر افتخار چودھری نے جب فیصلہ سنا دیا کہ جامع حفصہ بنا کر دیا جائے، تو پھر جامع حفصہ بنا کر کیوں نہ دیا گیا؟ جب افتخار چودھری محترم سامعین، یہ ویڈیو دکھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان
جامع الرشید کے فضلاء علماء جیسے کہ مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ جامعہ حفصہ اور لال مسجد میں کوئی طالبہ یا طالب کوئی بھی شہید نہیں ہوا، لیکن لال مسجد کے امام و خطیب مولانا عبدالعزیز صاحب نے جامعہ حفصہ کی عمارت کو ظاہر کیا، جو تقریباً 15 سال پرانی عمارت جو ملبہ میں چھپی ہوئی عمارت تھی، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر شہداء بھی ہوئے اور نقصان بھی ہوا، جانی اور مالی دونوں اعتبار سے۔ یہ مولانا عبدالعزیز کی طرف سے مفتی عبدالرحیم صاحب کو دلیل کے طور پر پیش کی گئی ویڈیو تھی، جس میں جامعہ حفصہ کی گری ہوئی عمارت کو ظاہر کی گئی، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شہداء نہیں ہوئے، تو لازمی بات ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔